السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ عزیز طلبہ و طالبات، آج جس موضوع پر میں بولوں گا یا گفتگو کروں گا، لب کشائی کروں گا، وہ ہے عربی زبان۔ وہ عربی زبان ہے، اور یہ زبان کوئی عام زبان نہیں ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس کو کائنات کے سب سے عظیم رب وحدہ لا شریک نے اپنے کلام کے لیے چنا ہے۔ یہ وہ زبان ہے جس کو کائنات کے سب سے عظیم رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے۔ یہ وہ زبان ہے جو کائنات کی سب سے عظیم امت، یعنی ہم اور آپ، یہ امت محمدیہ کی زبان بنائی گئی ہے۔ امت محمدیہ کی یہ زبان بنائی ہے جو کہ شریعت کی زبان ہے، یعنی کہ شریعت اسی زبان میں امت محمدیہ کو دی گئی ہے۔ وہ زبان ہے عربی زبان۔ ہم ہر معاملے میں قرآن، صحیح حدیث اور فہم سلف کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور جب ہم اس میزان میں عربی زبان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عربی محض ایک کلچر یا قوم کی زبان نہیں، بلکہ یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کی آئیڈینٹی ہے، اور ہر مسلمان کا علمی اثاثہ ہے۔ تو یہ وہ زبان ہے جس کے متعلق ہم آج گفتگو کریں گے۔ تو یہ دنیا کی تمام زبانوں سے سب سے اوپر ہے اور سب سے افضل ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ عربی زبان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے۔ عربی زبان کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ کیونکہ موضوع بھی ہمارا یہی ہے کہ عربی زبان کی فضیلت کیا ہے اور عربی زبان کو ہم کیسے سیکھیں۔ تو اسی میں سے، چونکہ کسی بھی چیز کو جو ہم سیکھتے ہیں، جب اس کو جاننا چاہتے ہیں، اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پہلے ہم اس کی فضیلت تو دیکھیں، پہلے اس کی خصوصیات تو دیکھیں کہ ان کے اندر کیا خصوصیات ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، کسی چیز کے بارے میں جب ڈیپلی جان جائیں گے، کسی چیز کو ہم سمجھ جائیں گے، تو معاملہ کیا ہوگا؟ ہمیں اس کے سیکھنے کا جو ہمارے اندر جوش ہے مزید زیادہ ہو جائے گا، جو شوق ہے مزید زیادہ ہو جائے گا۔ تو اسی لیے عربی زبان کی جو فضیلت ہے، ہمیں وہ فضیلت دیکھ لینی چاہیے۔ تو ہم اختصار کے ساتھ وہ فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت اس کی کیا ہے کہ یہ قرآن کا عربی زبان سے اٹوٹ تعلق ہے۔ عربی زبان اور قرآن، یا یوں کہیے عربی زبان اور شریعت، یہ ایک جامع چیز ہے، یعنی کہ عربی زبان جو ہے یہ شریعت کی زبان ہے، اور کلام یعنی کہ اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یعنی آپ کی گفتگو، یہ عربی زبان میں ہے۔ تو عزیز طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش 11 مرتبہ یہ فرمایا ہے کہ قرآن مجید جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، یعنی کہ عربی زبان میں قرآن مجید کے ہونے کی فخر اللہ وحدہ لا شریک نے 11 مرتبہ قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، کہ بے شک ہم نے اسے عربی کلام بنا کر نازل کیا ہے تاکہ تم عقل سے کام لے سکو۔ نہیں، غور فرماؤ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو عربی کلام بنا کر نازل کیا، اور کس لیے نازل کیا؟ تاکہ تم عقل سے کام لے سکو، تاکہ تم عقل استعمال کر سکو۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ عربی زبان جو ہے اس کو عقل کے ساتھ جوڑا گیا ہے، عربی زبان کو عقل کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ یہ قرآن کا فہم اور لذت اور اثر کو جو ایک عربی جاننے والے کو مل سکتی ہے، وہ کسی اور کو نہیں مل سکتی۔ یعنی جو شخص عربی زبان جانتا ہے،
اس کو جب وہ قرآن مجید کو ہاتھ میں لیتا ہے، اس کا مصحف پڑھتا ہے یا حافظ ہے، تو جب اس کی آیتیں پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے زبان سے، تو جو قرآن کی لذت ہے، جو اس کا اثر ہے، جو اس کا فہم ہے، جو عربی جاننے والا جان سکتا ہے، وہ دوسرا نہیں جان سکتا۔ جو غیر عربی ہے، یعنی کہ جو عربی نہیں جانتا ہے، وہ جان ہی نہیں سکتا ہے۔ اور وہ انسان کیا کرتا ہے کہ کبھی بھی ترجمے پکڑ لیتا ہے، کہیں کچھ پکڑ لیتا ہے، اور وہ کہتا ہے یہی ہمارے لیے کافی ہے، ترجمہ کافی ہے ہمارے لیے۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو عربی جاننے والا ہے، اس کو جو لذت ملتی ہے قرآن سے، اس کو جو لذت ملتی ہے حدیث سے، اس کا شمار ایک جو غیر عربی والا ہے، جو عربی نہیں جانتا ہے، وہ کبھی بھی اس کا شمار اس میں شمار نہیں ہو سکتا۔ اور وہ کبھی کبھی بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ جو عربی جانتا ہے وہ قرآن سے کیا لطف اٹھا رہا ہے، کیا فائدہ حاصل کر رہا ہے قرآن سے۔ یہ قرآن جو ہے یہ عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کی یہ فضیلت ہے کہ قرآن مجید کو اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید کی جو زبان ہے جو چنی ہے، وہ عربی زبان چنی ہے۔ عربی کی فضیلت یہ ہے کہ یہ لسان مبین ہے۔ کیا ہے یہ لسان مبین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلسان عربی مبین، یعنی ایسی زبان جو حقائق کو اس طرح کھول کر بیان کر دے کہ شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے۔ دنیا کی کسی زبان میں اتنی وسعت نہیں ہے، دنیا کی کوئی بھی آپ زبان اٹھائیں، اس کے اندر اتنی وسعت ہے ہی نہیں کہ وہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر چھپے ہوئے معنی کے سمندر کو اپنے اندر سمو سکے۔ آپ دیکھیے گا کہ جو انسان ترجمہ کرتا ہے قرآن مجید کا یا احادیث کا، تو ایک مفہومی ترجمہ ہوتا ہے، لیکن جو اس کے ایک ایک عربی کے جو معنی ہے، یعنی عربی کا ایک لفظ جو ہے، اس کا جو حقیقی ترجمہ ہے، وہ کبھی نہیں کر سکتا۔ اور جب حقیقی ترجمہ کر ہی نہیں سکتا، تو جو غیر عربی ہیں، جو عربی جانتے نہیں ہیں، عربی زبان سے جو واقف نہیں ہیں، وہ کیسے اس کا معنی مفہوم کو پہنچ سکتے ہیں؟ جو اصل معنی ہے، جو اصل مفہوم ہے قرآن کا اور احادیث کا اور اسلاف امت کا، اقوال سلف کا، تو وہ کیسے پہنچ سکتا اس تک؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتا۔ اسی یہ فضیلت جو ہے یہ عربی زبان کی فضیلت ہے، یہ فضیلت عربی زبان کی ہے۔ اور اس کے بعد ہم جب دیکھتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطیت جوامع الکلم، یعنی کہ مجھے ایسے دو کلمات دیے گئے ہیں، ایسے کلمات دیے گئے ہیں جو الفاظ میں تو مختصر ہیں، لیکن معنی میں کیا ہے؟ وہ سمندر ہیں، معنی میں سمندر ہیں۔ اور ہم طالب علم ہیں، ہم طالب علم ہیں، تو طالب علم ہونے کے ناطے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم حدیث پر عمل کرتے ہیں، حدیث کو سیکھتے ہیں، حدیث کو حفظ کرتے ہیں، حدیث کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے کیونکہ ہم طالب علم ہیں۔ یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں، روز دعویٰ کرتے ہیں، ہم گھر میں دعویٰ کرتے ہیں۔ جو ہم سے پوچھتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ ہم طالب علم ہیں، ہم شریعت کا جو علم ہے وہ حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہمیں عربی زبان سے واقفیت ہی نہیں ہے، جب ہم عربی زبان جانتے ہی نہیں ہیں، عربی زبان جب ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو عزیز طالبات یہ بتائیں کہ ہم اس مراد کو پہنچ سکتے ہیں جو مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں کہی ہے؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو الفاظ مجھے دیے گئے ہیں یہ مختصر ہیں، لیکن معنی میں کیا ہے؟ یہ سمندر ہیں، معنی میں سمندر ہیں یہ۔ تو ان کے معنی سمجھنے کے لیے بڑی بڑی آپ کو تشریحات ملیں گی۔ کچھ الفاظ عربی کے ایسے ہوتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتے ہیں یا قرآن مجید کے اندر جو ہوتے ہیں، تو ان کی تشریح کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کے لیے کیا معاملہ بنتا ہے کہ کئی کئی کتابیں لکھنی پڑتی ہیں، بلکہ کئی کئی جلدیں لکھ جانی پڑتی ہیں ایک کتاب کی، لیکن اس کا جو حقیقی معنی ہے پھر بھی انسان اس کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس کو پہنچنے کے لیے وہی شخص پہنچ سکتا ہے، اس پر وہی اس کا حقیقی معنی اور حقیقی جو اس کا معاملہ ہے اس کو سمجھ سکتا ہے، جو شخص وہ ہے، وہ شخص جو عربی جانتا ہے، وہ شخص جو عربی جانتا ہے۔ اگر عربی نہیں جانتا ہے تو وہ اس معنی کو پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ مثال کے طور پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی بخاری کی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دارمدار نیت پر ہے۔ اب جو اس میں انما ہے، یہ عربی گرامر میں حصر کے لیے آتا ہے، عربی گرامر میں حصر کے لیے آتا ہے۔ جو عربی جانتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ عمل کی قبولیت کا دارمدار صرف اور صرف نیت پر ہے، صرف اور صرف نیت پر ہے۔ لیکن جو عربی زبان نہیں جان سکتا ہے، جو عربی زبان نہیں جانتا ہے، وہ اس کے معنی کو سمجھ نہیں سکتا مکمل طور پر، کلی طور پر اس کے معنی کو وہ سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی لیے عربی زبان کی یہ فضیلت جو ہے یہ بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عربی زبان کی فضیلت اسی لیے بڑھ جاتی ہے کہ یہ معنی میں اور زبانوں کے مقابلے میں سمندر ہے، اور زبان اس کا معنی حقیقی جو ہے اس کو پہنچ ہی نہیں سکتی ہیں، جو عربی زبان کی یہ فضیلت ہے۔
اور یاد رکھیے گا جب یہ معاملہ بن جاتا ہے، یعنی کہ اعمال کا دارمدار قبولیت پر ہے، انسان نہیں سمجھ سکتا جب تک اس کو عربی زبان نہیں آتی، تو یہ چھوٹا سا حدیث کا ٹکڑا ہے عزیز طالبات، یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہے حدیث کا۔ سوچئے قرآن کی جو 114 سورہ ہیں، احادیث کی کئی کئی کتابیں ہیں، ضخیم کتابیں ہیں، تو ان کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اسلاف امت کی وصیتیں ہمارے لیے ہیں جو عربی زبان میں ہیں، ہم ان کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کو اگر ہمیں سمجھنا ہے تو عربی زبان کو ہمیں جاننا پڑے گا، عربی زبان کو سمجھنا پڑے گا، عربی زبان کو ہمیں اپنانا پڑے گا، اور اس کی جو فضیلت ہے جو میں جیسا کہ یہاں پہ بیان کر رہا ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جو میں نے بیان کی ہے اس سے آپ کو معلوم ہوا ہوگا کہ عربی زبان کی فضیلت کیا ہے۔ اور یاد رکھیے گا ایک شخص وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے، 5 وقتہ نمازی ہے، نماز کنٹینیو پڑھتا ہے، لیکن وہ طوطے کی طرح الفاظ دہراتا ہے۔ الحمد شریف طوطے کی طرح دہرائے گا، دیگر سورہ طوطے کی طرح دہرائے گا، دعائیں طوطے کی طرح دہرائے گا، اس کو معنی اور اس کے مفاہیم کو نہیں علم ہے، اس کو علم نہیں۔ وہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے ایاک نعبد، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب وہ کہتا ہے ایاک نعبد تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے کیا عہد کر رہا ہے۔ تو بتائیے کہ ایک شخص وہ جو طوطے کی طرح رٹ مار کے پڑھتا ہے نماز کو، اور ایک وہ شخص جو ایاک نعبد اس کا معنی اس کو معلوم ہے، اس کو معلوم ہے کہ اپنے رب سے کیا وعدہ کر رہا ہے، کیا عہد کر رہا ہے، کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی فضیلت ہے، یہی عربی زبان کی فضیلت ہے۔ عربی جاننے والا اس کا مقام بڑھ جاتا ہے، عربی جاننے والے کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ فضیلت، اس کی سب سے بڑی عربی زبان کی فضیلت کیا ہے کہ یہ شریعت کی زبان ہے۔ اس زبان کو اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے کلام کے لیے چنا، اس زبان کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ یہ زبان جو ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحتیں کی ہیں، ہمیں شریعت کے تمام امور سے واقف کرایا ہے، ہمیں قرآن کو کھول کھول کر اس عربی زبان میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، تو اس کی فضیلت، یہ فضیلت ہے اس کی۔ اور اس کے بعد جو ہم آتے ہیں کہ ہمیں عربی زبان کیوں سیکھنی چاہیے، عربی زبان ہمیں کیوں سیکھنی چاہیے؟ تو عربی زبان سیکھنے میں ہمارے اسلاف کا کیا معاملہ تھا اور ہمیں یہ کیوں سیکھنی چاہیے، تو اختصار کے ساتھ ہم اس پر بھی گفتگو کرتے ہیں۔ عربی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے متعلق آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا، لو کان نبی بعدی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن الخطاب ہوتے، عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ یہ وہ صحابی ہیں، اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ عربی زبان کے متعلق کیا کہتے ہیں، ذرا سنیے۔ یہ کہتے ہیں عمر فاروق، عمر اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتے ہیں، تعلموا العربیۃ فإنها من دینکم، یعنی عربی سیکھو کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے، تمہارے دین کا حصہ ہے۔ غور کرو، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو اپنے قول میں ذکر کیا، کیا کیا کہ فَإِنَّهَا مِن دِينِكُمْ، کہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ اس کو عربی زبان کو الگ سے کوئی علم نہیں بتایا، بلکہ دین کا حصہ بتایا ہے۔ تو سوچئے کہ جب یہ دین کا حصہ قرار دیا اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیوں دیا قرار؟ وہ اس لیے دیا کیونکہ آپ کی قرآن جو ہے وہ عربی میں ہے، آپ کی جو حدیث ہیں وہ عربی میں ہیں، آپ کی جو اقوال سلف ہیں وہ عربی میں ہیں، تو یہ دین کا حصہ ہے، اگر علیحدہ علم نہیں ہے۔ یہ کوئی شخص یہ سوچے کہ ہم علم سیکھ لیتے ہیں، دین کا علم سیکھ لیتے ہیں اور عربی زبان نہیں جانتا وہ، تو حقیقت یہ ہے کہ اس نے اصلی علم، جو اصل علم ہے وہ نہیں سیکھا، اس نے اصل علم نہیں سیکھا۔ وہ کتنا ہی بڑا عالم بن جائے، کتنا ہی بڑا مفتی بن جائے، کتنا بھی بڑا پی ایچ ڈی ہولڈر بن جائے، وہ اگر اس نے عربی زبان کو نہیں سیکھا، اس کو نہیں جانا اتنا کہ اس کا وہ ترجمہ کر سکے، اتنا کہ صرفی اور نحوی ترکیب کر سکے، اتنا کہ وہ عربی سمجھ سکے، اتنا کہ جب وہ قرآن کو، حدیث اور اقوال سلف کو پڑھے تو اس کے معنی مفاہیم کو سمجھ سکے، اگر اس نے اتنی عربی نہیں سیکھی تو حقیقت یہی ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق کہ اس نے دین کا اصل حق جو ہے وہ ادا نہیں کیا۔ بہت بڑی بات ہے، غور کریں اس پر۔ اور اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، کیونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ قرآن آپ کی عربی میں ہے، شریعت آپ کی عربی میں ہے، احادیثیں عربی میں ہیں، اقوال سلف عربی میں ہے، شریعت محمدیہ پوری کی پوری عربی زبان میں ہے،
تو اگر ہم عربی زبان سے ہی واقف نہیں ہوئیں گے، ہم عربی زبان ہی نہیں سیکھیں گے، تو ہم اس کے جو اصل معنی ہے، جو حقیقی معنی ہے، جو اللہ رسول ہمیں بتانا چاہتے ہیں، ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اور اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عربی زبان سیکھو، کیوں؟ کیونکہ یہ تمہارے دین کا، کیونکہ یہ تمہارا دین ہے، دین کا حصہ ہے یہ عربی زبان سیکھنا۔ تو اس لیے ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے، اس لیے ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے عربی سیکھ لی، جس نے عربی سیکھ لی، اس کی طبیعت میں نرمی آ گئی، اس کی طبیعت میں نرمی آ گئی اور عقل میں اضافہ ہو گیا۔ اللہ اکبر! سوچو ذرا طالبات کہ امام شافعی جو بہت بڑے امام ہیں، اہل سنت کے 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں، جو فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے عربی زبان سیکھ لی تو آپ کے کیا ہوا؟ طبیعت میں نرمی آ گئی، آپ کی طبیعت نرم ہو گئی اور آپ کی جو عقل ہے اس میں اضافہ ہو گیا، عقل میں اضافہ ہو گیا۔ معلوم کیا ہوا کہ اگر آپ کو اپنی طبیعت نرم کرنی ہے تو عربی زبان سیکھو، آپ کو اگر اپنی عقل میں اضافہ کرنا ہے، عقل مند بننا ہے، بشعور بننا ہے، تو عربی زبان سیکھو، عربی زبان سیکھو۔ اسی لیے ہم کو عربی زبان سیکھنی چاہیے، اسی لیے ہم کو عربی زبان سیکھنی چاہیے، ہم کو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ عربی زبان ہم سیکھیں، عربی زبان میں ماہر بنیں، عربی زبان کو ایسے ہم سیکھیں جیسے دیگر زبانیں ہم سیکھتے ہیں یا سکھاتے ہیں، ایسے ہم عربی زبان سیکھیں اور سکھائیں۔ اور یہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، اللہ اکبر، انہوں نے تو بہت بڑی بات کہہ دی، شیخ الاسلام نے بہت بڑی بات کہہ دی، انہوں نے یہاں تک فرما دیا کہ عربی زبان کا علم مسلمان پر واجب ہے، عربی زبان کا علم مسلمان پر واجب ہے، کیونکہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنا واجب ہے، یعنی کہ قرآن کو سمجھنا واجب ہے، احادیث کو سمجھنا واجب ہے، اور اسی لیے، اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ عربی میں ہیں، یہ دونوں چیزیں عربی میں ہیں، اور اسی لیے عربی سیکھنا تمہارے اوپر واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ جس واجب کے بغیر آپ کا فرض ادا نہیں ہو سکتا، اس علم کا حاصل کرنا بھی تمہارے اوپر واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ قرآن اور حدیث کو سمجھ نہیں سکتے، سمجھ نہیں سکتے کیونکہ وہ عربی زبان میں ہے، تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ عربی زبان سیکھیں، آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ عربی زبان سیکھیں۔ اس لیے ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے۔ دیگر اور وجہ ہیں، جب ہمیں حقیقی مراد پانی ہے قرآن کی، ہمیں حقیقی مراد پانی حدیث کی، ہمیں حقیقی مراد پانی ہمارے اسلاف کی، صحابہ کرام کی، تابعین کی، تبا تابعین کی، ائمہ اربعہ محدثین کی، تو ہمیں کیا ہے؟ عربی زبان سیکھنی چاہیے، ہمیں عربی زبان سیکھنی چاہیے۔ اور جو ہی ہم عربی زبان سیکھتے جائیں گے، ہماری طبیعت میں نرمی آتی جائے گی، ہماری عقل میں اضافہ ہوتا جائے گا، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور ہم اس لائق بن جائیں گے کہ ہم اپنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ ہم عالم ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ہمارے جو اعمال ہوں گے، ہماری جو خدمت ہوگی دین کے لیے، اسلام کے لیے، شریعت کے لیے، وہ گواہی دے گی کہ آپ عالم ہو، وہ گواہی دے گی کہ آپ عالم ہو، اور ایسے عالم ہو کہ جس کو عالم ہونا چاہیے، یعنی جیسا عالم ہونا چاہیے آپ ویسے عالم ہو۔ اسی لیے عربی زبان ہم کو سیکھنی چاہیے۔ اسی طرح ہماری آگے کی جو ہے کہ دیگر زبانوں پر عربی زبان کی عظمت کیا ہے، عربی زبان کی دیگر زبانوں پر فضیلت کیا ہے، تو ہم اس کو اختصار کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں۔ عربی زبان کی عظمت کا اندازہ اس کے اشتقاق سے لگائیے، یعنی کہ اس کو روٹ ورڈ سے لگائیے، اس میں دیکھیے گا، آپ جب یہ سنیے گا تو آپ اندازہ لگائیے گا کیا ہے کہ عربی زبان میں 3 حروف ہیں، عربی زبان میں 3 حروف ہیں، جیسے عین ہے، لام ہے اور میم ہے۔ اس سے کتنے الفاظ بنتے ہیں؟ سینکڑوں الفاظ بنتے ہیں اس سے، صرف 3 حرف ہیں، عین، لام، میم، یہ عربی زبان کے 3 حرف ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ عالم بھی بناؤ، اس سے آپ معلوم بھی بناؤ، اس سے آپ تعلیم بھی بناؤ، اس سے آپ معلم بھی بناؤ، اس سے آپ علم بھی بناؤ۔ اب سوچو، 1 3 یہ حرف ہیں اونلی، اور اس سے کیا بنا؟ اس سے کیا بنا؟ عالم بنا، معلوم بنا، تعلیم بنا، معلم بنا، اللہ اکبر، اور علم بنا۔ یہ دیکھو کتنے زیادہ، اس ایک ہی لفظ کو اگر ہم تینوں یہ حرف کو شمار کریں، ایک لفظ میں اگر داخل کر دیتے ہیں تو ایک لفظ کے کتنے الفاظ یہاں بن گئے۔ تو یہ عربی زبان کی اور زبانوں میں یہ جو خصوصیات ہے عربی زبان کی، آپ کو اور زبانوں میں مل ہی نہیں سکتی۔ آپ کسی دوسری زبان میں یہ چاہ کر تلاش کر کے اتنے خوبصورت انداز میں پا ہی نہیں سکتے ہو جو آپ عربی زبان میں پا سکتے ہو۔ اسی لیے عربی زبان دوسری تمام زبانوں پر فوقیت رکھتی ہے۔ اور عرب کیا کہتے تھے؟ عرب اپنے آپ کو عربی کہتے تھے، دوسروں کو اجمی کہتے تھے۔ عربی زبان لغت کے اعتبار سے عرب کیا ہے؟ دوسروں کو حقیر سمجھتے تھے، اور سمجھنا بھی ان کا بنتا ہے، کیونکہ عربی زبان کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔
आप में जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि अरबी जबान के एक लफ्ज के हकीकी माना को आप पहुंच ही नहीं सकते दूसरी जबान में, सिर्फ अरबी में ही पहुंच सकते हो। आप इंग्लिश के तर्जुमे पढ़ लो, आप उर्दू के पढ़ लो, आप फारसी के पढ़ लो, आप दीगर तमाम जबानों के तराजिम पढ़ लो, लेकिन अरबी का जो मामला है, अरबी का जो लफ्ज जो हक अपना अदा कर रहा है, वो दीगर दूसरी जबानों में आप पा ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते आप। ये मामला है अरबी जबान का। दुनिया की किसी भी जबान में इतनी ज्यादा वसअत आपको मिल ही नहीं सकती जितनी ज्यादा आपको अरबी जबान में मिल जाती है, जितनी ज्यादा आपको अरबी जबान में मिल जाती है। और इसीलिए क्या है, ये जबान यानी अरबी जबान तमाम दीगर जबानों पर फोकियत रखती है, तमाम दीगर जबानों पर यह भारी जबान है। कौन सी जबान? अरबी जबान। और फिर इसकी देखो फसाहत, देखो इसकी बलागत, देखो कि एक ही चीज के लिए अरबी में 20 अल्फाज आते हैं। मिसाल के तौर पर आप शहद को ले लें, यानी शहद के लिए, शेर के लिए, ऊंट के लिए 20 अल्फाज आते हैं, और हर लफ्ज के जो हर लफ्ज जो है, ये जो हर लफ्ज क्या करता है, उस चीज की जो सिफत है उसको बयान करता, अलग ही सिफत को बयान करता है, अलग ही सिफत को बयान करता है, उसकी खास सिफत को बयान करता है। एक लफ्ज लोगे ये सिफत बयान करेगा, दूसरा लफ्ज लोगे दूसरी सिफत बयान करेगा, तीसरा लफ्ज लोगे तीसरी सिफत बयान करेगा, यानी तरह तरह अलग अलग जो सिफात हैं वो अरबी जबान के अल्फाज बयान करते हैं। ये इसकी फसाहत व बलागत है, ये इसकी फसाहत व बलागत है। और ये इसकी वसअत है जो आपको दूसरी जबानों में मिल ही नहीं सकती। ये इसकी वसअत है अरबी जबान की कि आप दूसरी तमाम जबानों में देखें, टटोलें, तलाश करें, आपको नहीं मिल सकती जो अरबी जबान में मिलेगी। और जब अल्लाह ताला ने इस जबान को अपने आखिरी पैगाम के लिए चुना है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अरबी जबान ये कयामत तक आने वाले तमाम इंसानी मसाइल का हल पेश करने की सलाहियत रखती है। अरबी जबान जो है कयामत तक आने के लिए इंसानी जो भी मसाइल हैं, जो भी मसला इंसान को पेश होगा, वो इसका हल रखने के लिए अरबी जबान जो है इसके अंदर इसका हल मौजूद है। इसके अंदर वो हल मौजूद है जो मसला किसी इंसान को पेश आया है। क्यों? क्योंकि ये आखिरी जबान, ये शरीयत की आखिरी शरीयत, यानी शरीयत का आखिरी जो हिस्सा है, जो इस्लाम है, जो उम्मत मोहम्मदिया की शक्ल में है, इसकी जबान जो है अरबी जबान है। कलाम है जो आखिरी कलाम है, उम्मत है जो आखिरी उम्मत है, कयामत तक अरबी जबान चलेगी। और ये कयामत तक इंसान जो आएंगे उन सब के रुश्द व हिदायत के लिए अरबी जबान काफी हो जाएगी। अरबी जबान यानी काफी होने से मुराद ये है कि कुरान के मुकाम को, कुरान कुरान के जो माना है, जो मफाहिम है, उनको मुकम्मल तौर पे समझने के लिए अरबी जबान काफी हो जाएगी। और इसके बाद हिंदुस्तानी मदारिस में, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हिंदुस्तानी मदारिस में अरबी जबान से जो गफलत है वो क्या है। हिंदुस्तान में अरबी जबान से जो गफलत है, तो उज़ैर शम्स रहमतुल्लाह ताला बहुत बड़े आलिम निकले हैं, बहुत बड़े मुहक्किक निकले हैं। तो उन्होंने अपने मकाला में ये पूरे का पूरा अरबी जबान के मुतालिक उन्होंने लिखा है। तो उसका एक मफहूम मैं बयान कर रहा हूँ इख्तिसार के साथ, क्योंकि पूरी बात बयान करने का वक्त नहीं है, तो मफहूम उनका बयान कर रहा हूं मैं। वो अपने मकाला में क्या लिखते हैं कि हिंदुस्तान के मदारिस में अरबी जबान से जिस कदर गफलत बरती जाती है, ये बहुत ही नुकसानदेह है, ये बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है। अक्सर मदारिस के तलबा क्या होते हैं, आलिम बन जाते हैं, फाजिल बन जाते हैं, और मदरसे से आलिम और फाजिल बनने के बाद बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो अरबी जबान ना तो बोल पाते हैं, ना वो लिख पाते हैं, और ना वो उसका तर्जुमा कर पाते हैं। और चंद ही मदारिस हैं, चंद ही ऐसे मदारिस हैं हिंदुस्तान के अंदर जो अरबी जबान पर मेहनत करते हैं, वगरना अक्सर मदारिस क्या हैं, अरबी जबान से गफलत बरतते हैं, अरबी जबान से वो गाफिल हैं, वो भी गाफिल हैं और उनके तलबा भी गाफिल हैं। और मदरसे के तलबा की अरबी जबान ना सीख पाने की असल वजह बताते हैं उधर शम्स रहमुल्लाह ताला की असल वजह क्या है। असल वजह यह है कि मदरसे के बच्चों को अरबी वाला माहौल ही नहीं मिलता है, मदरसे के बच्चों को अरबी वाला माहौल मिलता ही नहीं है। और उस्ताद अरबी कुतुब की जगह क्या करते हैं, उसकी शरह पढ़ाते हैं, उसकी शरह पढ़ाते हैं। अरबी किताब न पढ़ा के बल्कि क्या करते हैं, उसकी शरह पढ़ाते हैं, उससे शरह से काम चलाते हैं। और तलबा भी ऐसा ही करते हैं, वो कहते आगे, तलबा भी ऐसा ही करते हैं, वो भी अरबी कुतुब की जगह उन कुतुब की शरह पढ़ाते, शरह से फायदा उठाते हैं, उन कुतुब की शरह वो पढ़ते हैं और उससे फायदा उठाते हैं। और बहुत ही कम तालिब इल्म अरबी जबान पर मेहनत करते हैं। बाकी अक्सर तलबा का मामला क्या है कि अरबी जबान से वो डरते हैं और अरबी जबान नहीं सीख पाते हैं, हत्ता कि मदरसे से आलिम बनकर बाहर आ जाते हैं, हत्ता कि मदरसे से आलिम बनकर बाहर आ जाते हैं। तो ये मामला है। और ये आम तौर पर ये होता है, ये आम तौर पर ये होता है कि अरबी जबान, चूंकि मैं खुद मदरसे से हूं तो मेरे को मालूम है
کلاسوں کے اندر کم ہی ایسے طالب علم ہوتے ہیں جو عربی زبان پر محنت کرتے ہیں. ہر ایک مدرسے کی بات نہیں ہے، ہر ایک مدرسے کی بات نہیں ہے، بلکہ بہت کم مدرسے ایسے ہیں جو عربی زبان پر محنت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو عربی ماہر بنا رہے ہیں. لیکن اکثر مدرسے ہندوستان کے ایسے ہیں، پاکستان کے ایسے ہیں جو عربی زبان پر محنت نہیں کرتے ہیں. جو کرنی چاہیے کرتے ہیں، لیکن اس قدر نہیں کرتے ہیں جس قدر کرنی چاہیے. جب کوئی عالم دین باہر نکلے تو اس کو کیا ہونا چاہیے؟ عربی زبان کو اس طرح آنا چاہیے کہ وہ قرآن کا ترجمہ کر سکے، وہ احادیث کا ترجمہ کر سکے، وہ صرف نحوی ترکیب کر سکے، وہ عربی کی جو دقیق مسائل ہیں عربی کی زبان کے، یعنی کہ جو ادیب بنتا ہے ایک شخص، تو ادیب نہ بن کے اس حتیٰ اس درجے تک تو پہنچ جائے کہ وہ عربی زبان کو ایک کہہ سکے کہ میں عربی زبان جانتا ہوں، اس کو سمجھ سکے. ایسا معاملہ ہندوستان اور پاکستان کے مدارس میں بہت کم ملتا ہے، جو عزیر شمس رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس مقالے کے اندر ذکر کیا ہے. اور آج کا جو موجودہ دور ہے، اس کا المیہ اور ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں. آج کا سب سے بڑا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے انگریزی سیکھنے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں. ہم عربی زبان سیکھنے کے انگلش زبان سیکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ انگریزی سیکھنے کے لیے دن رات ہم ایک کر دیتے ہیں. اپنے بچوں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں ہم، تاکہ وہ دنیاوی زبانوں میں ماہر ہو جائیں. لیکن جب باری آتی ہے کس کی؟ شریعت کی زبان کی، اللہ کے کلام کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کی جب باری آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ بہت مشکل ہے. یا کیا کہتے ہیں ہم؟ ترجمہ کافی ہے، یا ترجمہ کافی ہے، یا یہ بہت مشکل ہے، اور یہ کہہ کے ہم اپنا پلو جھاڑ لیتے ہیں. آج کا یہ المیہ ہے کہ اکثر معاملہ یہ ہے، ہم مسلمان ہیں، 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن کی کچھ نہ کچھ سورہ ہر کسی کو یاد ہی ہے مسلمان کو زیادہ تر. لیکن کبھی یہ توفیق نہیں ملتی ہمیں کہ ہم اس چیز پر بھی غور کریں کہ عربی زبان چونکہ یہ شریعت کی زبان ہے تو اس کو سیکھنا چاہیے. اس کو اتنا تو سیکھنا چاہیے کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم نے اللہ اکبر کہا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے اس کا معنی کیا ہے. ہم نے السلام علیکم کہا تو اس کا معنی کیا ہمیں معلوم ہونا چاہیے. ہم نے کبھی ایسا نہیں سوچا. ہم نے الا ماشاء اللہ کچھ ہی ایسے افراد ہوتے ہیں جو اللہ والے، جن پر اللہ رحم کرتا ہے، توفیق دیتا ہے ان کو خاص، کہ وہ یہ دل میں لاتے ہیں، اپنے دماغ میں یہ چیز لاتے ہیں اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اس پر کام کرتے ہیں. وگرنہ اکثر معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم عربی زبان سیکھنے کا سوچ ہی نہیں سکتے، تصور ہی ہمارے دل و دماغ میں نہیں آتا یہ، اور چلے جا رہے ہیں ہم، انتقال کر جا رہے ہیں ہم اپنی پوری عمر نکال کے. ایک لمبی مدت 50 60 سال 70 سال جینے کے بعد ہم مر گئے، لیکن ہم نے عربی زبان نہیں سیکھی. ہم نے عربی زبان سیکھنا تو چھوڑو، ہم نے عربی زبان سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کی، ہم نے اس کی شروعات تک نہیں کی، حتیٰ کہ ہم نے عربی زبان سیکھنے کی نیت تک نہیں کی. یہ ہمارا معاملہ ہے. یہ آج کا بہت بڑا المیہ ہے. یہ آج یہی چیز آج سامنے آ رہی ہے، جس سے کیا ہو رہا ہے کہ شریعت کی زبان ہم نہیں سیکھ پا رہے ہیں. انگریزی ہم ایسی سیکھے ہیں کہ ہم دوسروں کو انگریزی پڑھا دیں. ہم ترجمے پڑھتے ہیں، قرآن کے ترجمے، احادیث کے ترجمے کس میں پڑھیں گے؟ انگلش میں پڑھیں گے، انگریزی میں پڑھیں گے. فخر محسوس کرتے ہیں خود پر کہ جی ہمیں تو انگریزی آتی ہے، ہمیں انگلش آتی ہے، خوب انگلش آتی ہے. لیکن عربی میں جب ہم بات کریں تو معاملہ ایسا ہے، جی یہ تو مولویوں کا کام ہے، جی یہ تو مولویوں کا کام ہے. کیوں بھائی آپ کا کام نہیں ہے؟ شریعت آپ کی نہیں ہے، صرف مولویوں کی شریعت ہے. آپ کے اوپر، جیسے مولوی کے اوپر یہ عربی زبان وہ اپنے اوپر ذمہ داری ڈال لیتا ہے کہ میرے اوپر یہ سیکھنا فرض ہے، حالانکہ فرض کفایہ ہے، لیکن وہ اپنے اوپر یہ ذمہ داری ڈالتا ہے. تو آپ اپنے اوپر نہیں ڈال سکتی ذمہ داری؟ آپ نہیں سیکھ سکتے کیا؟ آپ ایک خاتون ہیں تو آپ نہیں سیکھ سکتی کیا؟ آپ سوچئے کہ اگر آپ سیکھیں گی تو آپ کے بچے سیکھیں گے، آپ کے شوہر سیکھیں گے، آپ کے گھر میں آپ کے جو ابو ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے، آپ کی امی سیکھنے کی کوشش کریں گی، آپ کی بہنیں سیکھنے کی کوشش کریں گی، اور اسی طرح آپ کی نسل جو نیچے تک جائے گی، اولاد سے اولاد، اولاد سے اولاد، تو وہ ساری کی ساری عربی زبان سیکھتے چلے جائیں گے. آپ کسی ذمہ داری کیوں نہیں اٹھانا چاہتے؟ آپ یہ ذمہ داری کیوں نہیں اٹھانا چاہتے؟ آپ کا بچہ اگر انگریزی میں تھوڑا سا کمزور ہو جائے، 100 میں سے 99 نمبر آ جائیں یا 90 نمبر آ جائیں، تو ہم کوشش کرتے ہیں نہیں جی 100 لانے بنتے ہیں، اپن کو 100 میں سے 100 لانے بنتے ہیں. لیکن عربی زبان میں نہ تو اس کو پڑھنا آتا، نہ اس کو لکھنا آتا، نہ اس کو سننا آتا، نہ اس کو سمجھنا آتا، نہ اس کا ترجمہ کرنا آتا، نہ قرآن کو سمجھنا آتا ہے، ترجمہ پکڑتا ہے، نہ حدیث کو سمجھنا آتا ہے، ترجمہ پکڑتا ہے، اور ہم اس پر ایک لفظ نہیں بولتے، ایک ہم لفظ نہیں بولتے کہ آپ عربی زبان سیکھیں. کیوں؟ کیونکہ ہم خود ہی نہیں سیکھنا چاہتے، کیونکہ ہم خود ہی نہیں سیکھتے ہیں. یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے. اور یہ بہت بڑا علم، یہ بہت بڑا المیہ ہے. عزیز طالبات یاد رکھیں
یاد رکھیں کہ عربی یہ جو بدعت ہے، جو گمراہیاں ہیں، یہ اسی وقت پھیلتی ہیں جب امت اصل سے کٹ جاتی ہے. جب امت اصل سے کٹ جاتی ہے تبھی پھیلتی ہیں. جب لوگ عربی زبان سے ناواقف ہوتے ہیں تو بدعتی لوگ قرآن کی آیات کا غلط مطلب نکال کر انہیں گمراہ کر دیتے ہیں. لیکن ایک عربی جاننے والا، جو عربی میں ماہر ہے، جو عربی زبان جانتا ہے، جو عربی زبان میں ترجمہ کر سکتا ہے، یعنی کہ عربی زبان کو سمجھتا ہے، وہ ہر اعتبار سے جب انسان سمجھتا ہے تو وہ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا، اور کبھی وہ کسی کے دھوکے میں آ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کو کسی نے کہا کہ قرآن میں یہ لکھا ہے تو وہ سیدھا مصحف کو پکڑے گا، سیدھا قرآن کو پکڑے گا اور اس کو کھولے گا اور کہے گا یہاں کہاں لکھا، یہاں کہاں لکھا، یہاں تو عربی زبان کا یہ معنی ہے. اور عربی جو عرب لغت ہے، یعنی لغت عرب ہے، تو انہوں نے اس کا معنی کیا لیا، یہاں پر یہ معنی ہے، تو وہ گمراہ ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ عربی زبان جانتا ہے. تو اسی لیے عربی زبان جاننا چاہیے، اور یہ جو المیہ آج کا، اس سے باہر نکلنا چاہیے. اگر ہم واقعی اتباع سنت کا دم بھرتے ہیں، اگر ہم قرآن حدیث پہ عمل کرنے کا دم بھرتے ہیں، قرآن اور حدیث کو حرف آخر سمجھنے کا دم بھرتے ہیں، قرآن اور حدیث پر چلنے کا دم بھرتے ہیں، تو ہمیں کیا ہے، اس زبان سے محبت کرنی چاہیے. جو اللہ، جس زبان میں اللہ کا کلام ہے، جس زبان میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہیں، اس زبان سے ہمیں کیا محبت کرنی چاہیے، اس زبان کو ہمیں سیکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ یہ زبان جو ہے، اسی زبان میں وحدہ لا شریک نے ہمیں پکارا ہے، جو ہمارا رب ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جو رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، اس نے ہمیں پکارا ہے کس میں؟ عربی زبان میں پکارا ہے. اور اس کے جو آخری نبی ہیں، جو ہمارے پیارے نبی ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں، آپ کی زبان جو ہے وہ عربی زبان تھی. اس لیے ہمیں اس کو سیکھنا چاہیے. آپ نے ہم سے خطاب کیا، آپ نے اپنی امت سے خطاب کیا تو عربی زبان میں خطاب کیا. آپ نے اپنی امت کو وصیتیں کی تو عربی زبان میں کی. آپ نے اپنی امت کو نصیحتیں کی تو عربی زبان میں کی. آپ نے عربی زبان میں ہی سارے معاملات کیے ہیں، تو ہم کیوں نہ عربی زبان سیکھیں؟ ہم محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ آپ کی زبان ہی ہم سیکھنا نہیں چاہتے ہیں. آپ کی زبان ہی ہم سیکھنا نہیں چاہتے. ہمارے دلوں میں یہ چیز کھٹکتی تک نہیں ہے کہ آپ کی جو زبان تھی اس کو ہم سیکھیں. نہیں جی، ہم ترجمے پہ لگے پڑے ہیں، ہم ترجمہ ہی پڑھتے جا رہے ہیں، پوری زندگی نکال دیے ہم. ہندی میں ترجمہ، اردو تک نہیں آتی، ہندی میں ترجمہ، دیگر زبانوں میں ترجمہ. نہیں جی، ہم تو بس ترجمہ ہمارے لیے کافی ہے. عربی زبان بڑی مشکل ہے جی، عربی زبان بڑی مشکل ہے جی. اور پھر ہم دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر رہے ہیں. یہ کیسی محبت ہے ہماری؟ یہ کیسی محبت ہے ہماری؟ جو محبوب کا خط آیا ہے اس زبان کو ہی ہم نہیں جانتے. جس زبان میں محبوب کا خط آیا ہے اس زبان کو ہی ہم نہیں جانتے. جو زبان محبوب کی ہے اس زبان کو ہی ہم نہیں جانتے، اور ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس سے شدید محبت کرتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، آپ اور ہم اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. اگر ہمیں عربی زبان نہیں آتی ہے تو ہم اور آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. مکمل طور پہ ہم اس چیز کو پا ہی نہیں رہے ہیں، مکمل محبت اس چیز سے ہم کر ہی نہیں رہے اپنے محبوب سے جیسی ہمیں کرنی چاہیے تھی. مکمل محبت کب ہوگی؟ جب محبوب کی ایک ایک ادا پر ہم فدا ہو جائیں اور اس ادا کو اپنے اندر سموئیں، اس کو اپنے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں. اب وہ زبان ہو، اب وہ چلنا ہو، بیٹھنا ہو، اٹھنا ہو، بات کرنا ہو، ہر معاملہ کیوں نہ ہو، ہمیں اس کو اپنانا پڑے گا. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہم کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. ایمان کا جز ہے، اور ہر مسلمان، ایک شخص مسلمان، ایک مومن کامل جبھی ہوگا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، اولاد اور تمام بنی نوع انسان سے زیادہ محبت کرتا ہو، بلکہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبت کرتا ہو، تب وہ ایک کامل مومن ہوگا. تو اس لیے چاہیے کہ عربی زبان سے محبت کرے، اس لیے چاہیے کہ عربی زبان کو وہ سیکھے، اس لیے چاہیے کہ جو عربی زبان سیکھتے ہیں ان کی وہ حوصلہ افزائی کرے، ان کی مدد کرے، اور ان کو عربی زبان سکھانے میں یا ان کا ذریعہ بننے میں کہ وہ عربی زبان سیکھ رہے ہیں، کسی نہ کسی طرح کا تعاون ضرور کرنا چاہیے اس کو. اس کے بعد ہم آخر میں چند ایک جو ہے نصیحتیں کریں، گفتگو کریں گے جو ہماری آخری ہے اور جو اہم ترین ہے. وہ کیا ہے کہ ہم عربی زبان کیسے سیکھیں، ہم عربی زبان کیسے سیکھیں. یہ اصل پوائنٹ جو ہم نے دیا تھا پوسٹر کے اندر بھی، وہ یہی تھا کہ عربی زبان ہم کیسے سیکھیں. تو چند ایک میں نے پوائنٹس لکھے ہیں نمبر بائی نمبر. آپ اگر چاہیں، کاپی اور قلم آپ کے پاس ہے تو آپ ان پوائنٹس کو لکھ لیں، اور نہیں تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو ضرور سنیں اور سننے کے بعد اس کو لکھیں، اور یاد رہ جائے تو بہت اچھی بات ہے. سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پختہ ارادہ کریں.
پختہ ارادہ کریں، آج ہی یہ نیت کریں کہ اللہ کے کلام کی زبان کو سیکھنے کی ہم کوشش کریں گے۔ اللہ کی زبان جو ہے، شریعت جو ہے، اس کو ہم سیکھیں گے، اس شریعت کی زبان کو ہم سیکھیں گے ہر حال میں۔ پختہ ارادہ کریں، پختہ ارادہ کریں، اور یہ کہیں یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، بے شک ہم نے یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے بے شک اس قرآن کو سمجھنے کے لیے کیا کر دیا؟ آسان کر دیا ہے۔ تو عربی زبان میں ہی قرآن ہے، ظاہر سی بات ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو آسان کر دیا، تو معلوم کیا ہوا؟ عربی زبان آسان ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عربی زبان مشکل ہے، تو یاد رکھیے گا وہ اس کلام کے خلاف بات کہہ رہے ہیں۔ شریعت کی جو اصل ہے قرآن، اور جو عربی میں ہے، اور جس عربی کلام کے اندر وحدہ لا شریک کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں عربی زبان مشکل ہے؟ یاد رکھیے شیطان کا وسوسہ ہے، شیطان کا وسوسہ ہے جو آپ کو اور مجھے دے رہا ہے کہ عربی زبان ہے۔ کیوں؟ اگر آپ اور ہم عربی زبان سیکھ گئے تو کیا معاملہ ہوگا؟ ہم قرآن کو سیکھیں گے، ہم قرآن کو آٹومیٹک سیکھنا شروع کر دیں گے، ہم احادیث کو سیکھنا شروع کر دیں گے، ہماری اولادوں میں عربی زبان چلی جائے گی، ہماری اولادیں عنقریب عربی زبان بولیں گی، تو معاملہ پورا کا پورا غلط ہو جائے گا، پورا کا پورا معاملہ الٹا ہو جائے گا، کیونکہ شیطان تو چاہتا ہے ہم شریعت سے دور رہیں، شیطان تو چاہتا ہے کہ جو اساس ہے، یعنی کہ جو اصل ہے قرآن اور احادیث، ہم ان سے دور رہیں۔ شیطان تو چاہتا ہے کہ جو اللہ کے نیک ولی جو گزرے ہیں، صحابہ اکرام، اور ان کے پیچھے پیچھے تمام طرح کے جو اسلاف امت ہیں، جو سلف صالحین ہیں، ہم ان کے اقوال سے دور رہیں، ہم ان کی نصیحتوں سے دور رہیں، ہم ان کی وصیتوں سے دور رہیں۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے، تو وہ کیوں چاہے گا ہم اور آپ عربی زبان سیکھیں؟ تو اس لیے اگر کبھی بھی یہ کوئی شخص کہے آپ سے کہ عربی زبان مشکل ہے، تو آپ اس سے کہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ قرآن کو ہم نے آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، تو گویا کہ عربی زبان بہت آسان ہے، عربی زبان بہت آسان ہے۔ دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ سے اخلاص مانگیں، اللہ سے اخلاص مانگیں۔ کوئی بھی عمل اخلاص کے بغیر قبول نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اخلاص بہت ضروری ہے، اخلاص بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اللہ سے اخلاص مانگیں کہ ہم تیری شریعت کو سمجھنے کے لیے اللہ قرآن عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، ہم سیکھنا اس لیے چاہتے ہیں تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھ سکیں، ہم سیکھنا اس لیے چاہتے ہیں تاکہ تیرے نبی کی جو نصیحتیں ہیں، جو احادیث ہیں، جو وصیتیں ہیں، ہم ان کو سمجھ سکیں۔ ہم سیکھنا اس لیے چاہتے ہیں اللہ، تاکہ جو تیرے نیک اور صالحین بندے ہیں، جو تیرے نیک اور صالح بندے ہیں، تو انہوں نے جو ہمیں وصیتیں کی ہیں، جو نصیحتیں کی ہیں، تو ہم اس کو سمجھ سکیں، براہ ڈائریکٹ ہم اس کو سمجھ سکیں، اس لیے عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تیری رضا کے لیے عربی زبان سیکھنا چاہتے ہیں، یہ اخلاص اللہ سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، اور دعا کرتے رہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو دعا ضرور کریں اللہ سے کہ اپنی شریعت کی زبان، کہ اللہ اپنے کلام کی زبان، شریعت کی زبان ہمیں سکھا دے، ہمیں سکھا دے شریعت کی زبان۔ یہ دعا اللہ سے ضرور کرتے رہیں، اور کہیں کہ اللہ کیا یہ عربی زبان ہمارے لیے آسان کر دے، عربی زبان کو ہمارے لیے آسان کر دے، اس کا سمجھنا، اس کے قواعد کو حفظ کرنا، اس کے الفاظ معنی کو حفظ کرنا، یا اسی طرح تمام طرح کے اس کے جو سیکھنے کے ذرائع ہیں، ان سب کو ہمارے لیے آسان کر دے تاکہ ہم عربی زبان سیکھ جائیں۔ دعا ضرور کرنا۔ اس کے بعد نمبر 3 کیا ہے؟ بنیادی عربی گرامر سیکھیں، بنیادی عربی گرامر سیکھیں۔ مارکیٹ میں بہت ساری کتابیں ہیں، بہت ساری آسان کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ روزانہ کم سے کم 15 سے 20 منٹ اونلی 15 سے 20 منٹ کیا کریں؟ نکالیں، وقت نکالیں 15 سے 20 منٹ کا، اور ان کتابوں کو پڑھیں۔ شروعات میں مشکل لگے گا، شروعات میں وہ کتابیں کیا ہیں؟ مشکل لگیں گی، لیکن بعد میں دھیرے دھیرے وہ کتابیں آپ کو آسان لگنے لگیں گی، بعد میں وہ کتابیں آسان لگنے لگیں گی انشاءاللہ۔ اور اسی کے ساتھ نمبر 4 کیا ہے؟ اگر آپ نے نیت کر لی ہے کہ بھائی سیکھنا ہی ہے، اب آپ نے نیت کر لی کہ سیکھنا ہی ہے، تو کیا کرو؟ آپ کو اگر واقعی سیکھنی ہے تو پیسہ خرچ کرو، پیسے خرچ کرو، روپے خرچ کرو، کیونکہ کسی اچھے استاد کو پکڑو، اس کو پیسے دو، اس کو رقم دو کہ آپ ہمیں پڑھاؤ، ہم آپ سے آپ کا وقت جو اتنا قیمتی وقت ہے ہم فری میں نہیں لینا چاہتے ہیں، آپ کی ضروریات ہیں، آپ کے بھی گھر والے ہیں، آپ کے بھی اہل و عیال ہیں، تو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کا وقت ہم فری میں لیں، نہیں، ہم آپ کو اس کے بدلے ہدیہ دیتے ہیں، اور ان کو پیسے دیں کہ آپ ہمیں سکھائیں، اور پیسہ خرچ کریں۔ جیسے ہم دیگر زبانوں کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں تو عربی کے لیے نہیں کر سکتے کیا؟ جبکہ یہ شریعت کی زبان ہے، جبکہ اس کا علم آپ کے، جیسے کہ حضرت عمر نے کیا کہا تھا؟ فَإِنَّهَا دِينِكُمْ مِن دِينِكُمْ، کہ وہ تمہارے دین کا حصہ ہے، دین کا حصہ ہے وہ۔
تو جب عربی زبان دین کا حصہ ہے تو ہم کیوں نہیں اس کو سیکھ سکتے ہیں، اور اس کو سیکھنے کے لیے پیسے کیوں نہیں خرچ کر سکتے ہیں، جبکہ ہم دیگر زبانوں کے لیے دوسری ہم پیسے پہ پیسے خرچ کرتے ہیں، تو عربی زبان کے لیے بھی کیا کریں، پیسہ خرچ کریں، کسی ماہر استاد کو پکڑیں اور استاد سے سیکھیں، اس استاد سے سیکھیں، اور کیسے سیکھیں، شروعات آسان کتابوں سے کریں، شروعات آسان کتابوں سے کریں، اور پھر دھیرے دھیرے مشکل کتابوں کی طرف جائیں، ڈائریکٹ مشکل کتابیں نہیں پکڑنا، بلکہ شروعات کیا کرنی ہے ہمیں، آسان کتابوں سے کرنی ہے۔ آپ کو آتی عربی زبان پھر بھی شروعات آسان کتابوں سے کریں، کیا کیوں؟ کیونکہ آپ کا پختہ ہوئے گا، آپ کا پختہ ہوئے گا، اور پختہ ہونے کے ساتھ ساتھ کیا ہوئے گا، آپ ان کتابوں کو حفظ کرنے کے لیے ماہر ہو جاؤ گے، یعنی کہ جو کچھ ان کتابوں میں پڑھا گیا ہے، کیونکہ آپ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ آپ پڑھو گے تو آپ گویا کہ ان کے جو قواعد ہیں ان کو حفظ کر لو گے، ایک طرح کی سے آپ دیکھو گے، صرف ایک نظر دیکھو گے آپ کو قواعد حفظ ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا۔ تو شروعات میں کیا ہے، آسان کتابیں پکڑیں، اور اس کے بعد دھیرے 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 کیا کریں، مشکل کتابوں کی طرف چلتے چلے جائیں، لیکن استاد کے ساتھ رہ کے۔ نمبر 5 کیا کریں، گھر کا ماحول، گھر کا ماحول ہے، اپنے بچوں کو بچپن سے ہی عربی عربی کے بنیادی الفاظ سکھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ تمہارے دین کی زبان ہے، جیسے انگریزی اور دیگر زبان سکھانے کے لیے کیا کرتے ہیں ہم، حتی الامکان کوشش کرتے ہیں ہمارا بچہ سیکھ جائے، ہمارا بچہ ٹاپ آ جائے، ہمارا بچہ اس زبان میں ماہر بن جائے، تو اس سے کئی گنا زیادہ محنت آپ کرو عربی زبان سکھانے میں اپنے بچوں کو، تاکہ آپ ان کو عربی زبان سکھا سکو، اپنے گھر میں اپنے شوہر کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، جس پر بھی آپ کا زور چلے اور جو سیکھنا چاہے اور جو نہیں سیکھنا چاہے اس کو بھی سمجھائیں کہ عربی زبان سیکھو، اس کی فضیلت ہے، اس کو سیکھو گے تو بہت سارا معاملات آپ کے جو ہے آسان ہو جائیں گے، آپ شریعت کے جو اصل ہے، اساس ہے، اس کو سمجھ سکو گے، براہ راست ڈائریکٹ سمجھ سکو گے، نہ ترجمے کی ضرورت پڑے گی نہ کسی اور کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس لیے کیا ہے، گھر کا ماحول ایسا بنائے کہ بچوں کو شروع سے ہی عربی زبان سکھائیں، ان کو الفاظ معنی سکھائیں، دیگر زبانوں پہ جیسے آپ فوقیت دیتے ہو کہ ان کو حتی الامکان کوشش کرتے ہو کہ یہ بچہ ہمارا عربی انگریزی سیکھ جائے یا دوسری زبان سیکھ جائے جس سے اس کے فیوچر کے لیے فائدہ ہو، تو آپ عربی زبان کے لیے اس سے زیادہ کوشش کریں، کیونکہ ہمارا فیوچر تو اب شروع ہوگا ہمارے انتقال کے بعد، ہمارا انتقال کے بعد شروع ہوگا، تو ابھی تو ہمارا ایگزام چل رہا ہے، اور ایگزام کی جو کاپی ہمارے پاس آئی ہے نا ایگزام دینے کے لیے وہ عربی زبان میں ہے، اور ہم کتنے بد نصیب ہیں، سوچئے کہ جس کا ہم ایگزام دینے آئے ہیں، جس کا ہم ایگزام دینے آئے ہیں، اور اس زبان کو یہ ہم نہیں جانتے، سبحان اللہ، اور وہ دیکھو اوپر بیٹھا کتنا غفور و رحیم ہے، جو ہم پہ اتنا وہ ہماری پکڑ بھی نہیں کر رہا اس معاملے میں، ہمیں مہلت پہ مہلت دے رہا ہے کہ آپ سیکھ لو، وقت ہے، وقت ہے، سیکھ لو، آنا ہمارے پاس ہی ہے، اور اس نے جو ہمیں ایگزام پیپر دیا ہے وہ پورا کا پورا عربی میں ہے، لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے انگریزی سیکھنی ہے، ہم نے فارسی سیکھنی ہے، ہم نے اردو سیکھنی ہے، دوسری زبانیں سیکھنی ہے، نہیں سیکھنی ہے تو وہ زبان جس میں ہمیں ایگزام ملا ہے، جس میں ہمیں ایگزام پیپر ملا ہے، یعنی کاپی ملی، وہ ہمیں اس زبان میں نہیں سیکھنا ہے، ہمیں اس زبان کو بالکل نہیں سیکھنا، یہ ہماری شیطان نے ایسی تلبیس ابلیس چلی ہمارے ساتھ کہ ہم اس سے ہی غافل ہو گئے، اللہ رحم کرے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ نمبر 6 کیا ہے، نماز میں تدبر کریں، نماز میں تدبر کریں، جو کچھ آپ نماز میں پڑھتے ہیں ان کا عربی گرامر کے لحاظ سے مطلب نکالیں، یعنی مطلب سمجھنے کی کوشش کریں، عربی زبان کے لحاظ سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس سے آپ کی نماز میں کیا ہو جائے گا، خشوع اور خضوع پیدا ہوگا، جو آج تک آپ کا نہیں ہوا، جو بھی آپ نماز میں پڑھتے ہیں عربی گرامر کے لحاظ سے اس کا تجزیہ کریں، اینالائز کریں اس کو، اور سمجھنے کی اس کی کوشش کریں، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اس کے بعد نمبر 7 کیا ہے، جب آپ عربی کی آسان کتب پڑھ لیں، جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ عربی آسان سے شروع کریں، اب کیا کرنا ہے، جب آپ عربی کی آسان کتب پڑھ لیں تو اب مشکل کی طرف آئیں، اب مشکل کی طرف آئیں، اور مشکل کی طرف آئیں گے تو مشکل کی طرف آنے کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے، عربی میں مضمون لکھنا ہے، عربی میں مضمون لکھنا ہے، عربی یعنی کہ لکھنا شروع کر دو، عربی لکھنا شروع کر دو، شروعات میں 2 لائن، 1 لائن، 3 لائن لکھو کافی ہے، شروعات میں 1 2 3 لائن لکھو کافی ہے، اس کے بعد یہ تمہارے 1 2 لائن کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر دھیرے دھیرے کیا کرو، اس کو بڑھاؤ، آج یا کل 1 لائن لکھی، 2 لائن لکھی، 2 4 5 روز بعد 3 لائنیں کر دو، 4 لائنیں کر دو، بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ، اور انشاءاللہ ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ پورا پیپر، یعنی کہ جو آپ کا پورا پیراگراف ہوگا وہ عربی میں لکھنا شروع کر دو گے، عربی میں لکھنا شروع کر دو گے، آپ لکھتے لے جاؤ گے، آپ کو کوئی مشکل نہیں آئے گی، لیکن شروعات تو کرنی پڑے گی نا صاحب، شروعات کرو، اور اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، عربی زبان بولنا شروع کر دو،
عربی زبان بولنا شروع کر دو. یعنی کیسے بولنا شروع کرنا ہے؟ روزانہ. روزانہ صبح سے لے کے شام تک جو کچھ آپ نے کیا ہے اس کو عربی زبان میں بولو. شروعات میں 2 جملے، 3 جملے، 4 جملے کافی ہیں. پورا نہیں بول سکتے پورے دن جو جو کیا، نہیں بول سکتے، مسئلہ نہیں ہے. شروعات میں 1 جملہ، 2 جملہ اپنا نام عربی میں بولو. عربی میں آپ کیا کیسے اٹھے یہ بولنے کی کوشش کرو. اسی طرح آپ کیا کرو گے یا آپ کھانا کھاؤ گے، کچھ بھی جو آپ کو آسان لگے، جو شروعات میں آپ کو آسان لگے، وہ 2 3 جملے بولو. زیادہ نہیں، 2 3 جملے بول لو. اور پھر کیا کرو، دھیرے دھیرے جب آپ یہ آج 2 3 بولو گے، کل 4 5 بولو گے، بڑھتے بڑھتے ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ صبح اٹھو گے اور شام کو سو گے، تب تک پورا کا پورا آپ عربی میں بولنا شروع کر دو گے. صبح سے لے کے شام تک جو بھی آپ نے کام کیے ہوں گے وہ عربی زبان میں آپ بولنا شروع کر دو گے انشاءاللہ. لیکن کنٹینیو کرو گے تب. لیکن کنٹینیو کرو گے تب. اور اس کے بعد کیا کرو، سب سے اہم بات، سب سے اہم بات کیا ہے، پوائنٹ نمبر 9، سب سے اہم بات یہ ہے، ان سب امور کو مسلسل کرنا بہت ضروری ہے. یعنی تسلسل کے ساتھ ان سب عمل کو کرو. جو کچھ میں نے یہ بتائے امور آپ کو، یہ جو کام بتائے ہیں 1 نمبر سے لے کے 8 نمبر تک، ان کو تسلسل کے ساتھ کرو. یعنی کہ کنٹینیو اس کو کرو، یہ نہیں کہ بیچ میں ڈراپ کر دو، نہیں. آپ تسلسل کے ساتھ کرو گے تو یہ آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. اور تسلسل کے ساتھ کرنا وہ زیادہ ضروری ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس حدیث کے تحت آپ دیکھیں آپ نے کیا فرمایا، ان احب الاعمال الی اللہ ما دوم علیہ وان قل. صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ 1827 نمبر کی صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یقیناً اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب عمل وہی ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے. جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، چاہے وہ کم ہو، چاہے وہ کم ہو. تو جیسا کہ میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ آپ کے شروعات میں 2 3 جملے آپ کے لکھنے کے ہوں، بولنے کے ہوں، شروعات میں چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھنے کی ہوں، آسان کتابیں پڑھنے کی ہوں. مسئلہ نہیں ہے طالبات، بلکہ آپ کا اصل مسئلہ کب بنے گا، جو 2 4 5 10 روز پڑھنے کے بعد آپ نے ڈراپ کر دیا، چھوڑ دیا اس کو. سمجھو یہاں سے آپ کے مسئلے شروع ہو گئے، آپ کے مسائل شروع ہو گئے. لیکن آپ نے اسٹارٹنگ کر دی، شروعات آپ نے کر دی، 2 3 جملے بولے، 2 3 جملے لکھے، 2 3 قاعدے حفظ کیے، 2 3 قاعدے پڑھے، 2 3 قاعدے سمجھے. لیکن ان کو آپ روز کر رہے ہو، روز کر رہے ہو، کر رہے ہو، کر رہے ہو. ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ عربی زبان میں ماہر بن جاؤ گے انشاءاللہ. ایک وقت وہ آئے گا عربی زبان میں آپ ماہر بن جاؤ گے. جیسا کہ میں نے حدیث میں کہا ہے، حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو میں آپ کو سامنے ابھی بیان کی ہے، کہ اعمال، آپ کے جو عمل ہے کم ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر ہمیشگی کے ساتھ ہے تو اللہ وحدہ لا شریک کو وہ پسند ہے. تو آپ جب کنٹینیو محنت کرو گے، مسلسل عربی سیکھنے کی محنت کرتے رہو گے، تو اللہ بھی آپ پر مزید آپ پر رحمت برسائے گا اور کہے گا کہ میرا بندہ یا بندی جو اتنی کوشش کر رہے ہیں میری یہ شریعت کی زبان سیکھنے کے لیے، تو ان کے لیے آسانیاں کیوں نہ کی جائیں، ان کے لیے آسانیاں کیوں نہیں کی جائیں. اور شیطان آپ سے دور ہو جائے گا. شیطان کہے گا کہ اب یہ اپنا اپنا جو اس نے ارادہ کر لیا پختہ، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، اب یہ سیکھ کر ہی مانے گا، تو اب اس سے دور ہو جاؤ، اس کو سیکھنے دو، اس کو سیکھنے دو. تو اس لیے کیا کرنا، ہمیں عربی زبان کنٹینیو سیکھنی ہے. عربی زبان کنٹینیو سیکھنی ہے آپ نے. وقت لگے گا، مہینے، 6 مہینے، سال، 2 سال، لیکن آپ ماہر بن جاؤ گے. آپ انشاءاللہ ماہر بن جاؤ گے. ہمارے اسلاف میں تو یہ معاملہ تھا کہ وہ عالم بنے، 10 سال، 12 سال، 8 سال کسی استاد کی نگرانی میں عالم بنے، پڑھے، اور بعد اس کے کیا نکلا کہ عالم بننے کے بعد 3 3 سال آپ نے کسی مدرسے میں یا کسی استاد کے پاس لگائے جو عربی زبان میں ماہر تھے، اور آپ نے ان سے 3 سال مسلسل عربی زبان سیکھی، اور تب آپ ادیب کہلائے. تب آپ ادیب کہلائے. تو عربی سیکھنے کے لیے یا کوئی بھی علم سیکھنے کے لیے آپ کو وقت تو دینا پڑے گا. العلم بطول زمان، کہ علم ایک لمبی مدت کے بعد آتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. تو یہ علم آپ کو یوں ہی نہیں مل جائے گا کہ آپ نے آج داخلہ کرا لیا اور کل تک پڑھے اور پرسوں آپ غائب ہو گئے، نہیں. یا آپ نے گھر پہ شروعات کی آج اور 4 دن 5 دن کنٹینیو کیے، اس کے بعد چھوڑ دیا، نہیں. یہ علم آپ کو تسلسل کے ساتھ ملے گا، ایک لمبی مدت میں ملے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، تسلسل اختیار کرنا ہے، ہمیشہ اختیار کرنی ہے. چھوٹے چھوٹے جملے سے شروعات کرو گے تو کل پورا پیراگراف لکھ سکو گے. چھوٹے چھوٹے جملے سے بولنے کی شروعات کرو گے تو کل کی پوری 10 20 50 منٹ کی آپ کانورسیشن عربی میں کر سکو گے. لیکن کب، جب کنٹینیو کرو گے، جب سیکھو گے. تو یہ آپ نے نہیں چھوڑنا ہے. آپ طالبات ہیں، آپ بہت سارے ایسے آپ میں سے جو عالمہ بن چکی ہیں یا بن رہی ہیں، تو آپ کے لیے عربی زبان بہت زیادہ ضروری ہے. آپ جب عالمہ بنے یا عالم بنے، تو آپ جب باہر نکلیں، آپ جب عالم کی ڈگری ہاتھ میں لیں، تو آپ کو عربی زبان آنی چاہیے.
آپ کو عربی زبان آنی چاہیے، اور آپ اگر عالم نہیں بن رہے، عالمہ نہیں بن رہے، لیکن آپ کو پھر بھی عربی زبان سیکھنی چاہیے، آپ کو پھر بھی عربی زبان سیکھنی چاہیے، اور اتنی سیکھنی چاہیے کہ آپ قرآن اور حدیث کو خود سے سمجھ سکو، آپ کو ترجمے کی ضرورت نہ پڑے، بلکہ آپ مصحف اٹھاؤ، آپ قرآن کی آیت پڑھو اور اس کا ترجمہ کر دو، آپ احادیث اٹھاؤ، احادیث پڑھو اور اس کا ترجمہ کر دو، اتنی عربی زبان آپ کو سیکھنی ہی چاہیے۔ اور اسی کے ساتھ الحمدللہ ہمارے جو کورسز میں چل رہے ہیں، جو عربی گرامر لیول 1 ہے، عربی گرامر لیول 2 ہے، اور اسی طرح عربی بول چال ہے، اور اسی طرح آج سے ہمارا دروس اللغہ کا کورس شروع ہوا ہے، دروس اللغہ کا کورس شروع ہوا ہے، جو آج سے شروعات ہو چکی ہے، انشاءاللہ اس میں کنٹینیو رہے گا، تو آپ لوگ میں سے جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے، آپ میں سے جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ سکتا ہے۔ ہم نے بنیادی عربی گرامر کا کورس لیول 1 بھی چل رہا ہے، ہمارا لیول 2 بھی چل رہا ہے، اور اسی کے ساتھ دروس اللغہ کا یہ کورس آج سے شروع ہو چکا ہے۔ اسی طرح العربیہ بین یدیک جو کتاب ہے، وہ کتاب بھی ہماری، اس کا جو پہلی کتاب کا دوسرا حصہ ہے، پارٹ بی ہے، وہ بھی انشاءاللہ مکمل ہونے والا ہے، اور کچھ ہی روز میں انشاءاللہ لیول یعنی کتاب 2 شروع ہونے والی ہے عربی بول چال کی۔ تو آپ میں سے اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو بالکل داخلہ لے سکتا ہے، مرکز ابن عباس کے چینل پہ چینل کو جوائن کر لے، اور اس سے کنٹینیو بنا رہے اس میں، اور انشاءاللہ جیسے ہی کورسز نکلیں گے تو آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے گی، تو آپ میں سے جو چاہے وہ کورس جوائن کر سکتا ہے اور پڑھ سکتا ہے انشاءاللہ۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کا سچا شیدائی بنائے، ہمیں اس زبان سے یعنی عربی زبان سے سچی محبت اور اسے سیکھنے کی توفیق دے، یعنی سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اسے سیکھنے کی توفیق دے، اور جو کائنات کی سب سے مقدس زبان ہے، اللہ ہمیں منہج سلف پر قائم رکھے، اور ہماری اس مختصر سی کوشش کو قبول فرمائے۔ چیٹ میں ہمارا جو مرکز کا نمبر ہے وہ دے دیا گیا ہے، تو آپ میں سے اگر کوئی بھی عربی زبان سیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ مرکز ابن عباس اسپیشلی عربی زبان سکھانے کے لیے ہی یہ بنا ہے، عربی زبان سکھانے کے لیے یہ کوشش کرتا ہے، اور عربی زبان میں ہی کورسز یہ نکالتا ہے، اور ان فیوچر عربی زبان ہی سکھانے کے لیے کورسز نکالے گا انشاءاللہ۔ تو آپ میں سے جو بھی اس سے جڑنا چاہے جڑیں، اور کوشش کریں کہ اپنے جو ملنے والے ہیں ان کو بھی مرکز ابن عباس سے جوڑیں، کیونکہ آپ کے ذریعے سے اگر کوئی شخص عربی زبان سیکھنے لگا، اور اگر اس کو ہدایت مل گئی، اور اس نے جو اصل حق ہے عربی کا وہ ادا کر دیا، تو آپ کی تو سمجھو دنیا ہی جنت بن گئی گویا کی، یعنی کہ جنت کے آپ کی راستہ تیار ہو گیا۔ تو اس لیے کیا کریں کہ عربی زبان سیکھیں، اور جو سیکھ رہے ہیں، اگر آپ نہیں سیکھ سکتے تو جو سیکھ رہے ہیں ان کا تعاون کریں، اور اس مرکز ابن عباس سے جوڑیں لوگوں کو، جو طالبات یا طلبہ جو آپ کے نظر میں ہیں، جو عربی زبان سے محبت کرتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں، ان کو جوڑیں انشاءاللہ۔ اس سے بہت زیادہ آپ کا ہمارا سب کا فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ تو اللہ رب العالمین ہماری یہ چھوٹی سی جو مختصر سا درس تھا اس کو قبول فرمائے، اور ہم سے جو بھی لغزشیں ہوئیں، جو بھی خطائیں ہوئیں بولنے میں یا کہ سمجھانے میں، تو اللہ رب العالمین کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔